بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک۔ تو دوستو آج ہم بنانے والے ہیں قیمہ آلو کا سالن۔ تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں، ایک صاف سی پتیلی لے لیتے ہیں اور اس کو پانی سکھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے گیس چلا دیتے ہیں۔ اور سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو۔ تب تک ہمارا یہ پتیلی کا پانی سوکھ رہا ہے۔ ہم نے پیاز کاٹ لیے 3 سے 4 چھوٹی چھوٹی، اور اس کے بعد ہم نے آئل لے لیا۔ فرسٹ میں جو چیز ہمیں چاہیے تھی وہ، تو ہم نے جو پتیلی کا پانی ہے وہ سوکھ گیا، اس کے اندر ہم فرسٹ میں آئل ڈالیں گے 3 سے 4 کپ جتنا آئل ڈال دیں گے، کیونکہ یہ اپنے حساب سے ڈال دیں، جتنی آپ کے پاس چیز بنانی ہو اسی حساب سے آپ ڈال دیں۔ تو اس کے بعد پیاز ڈال دیں، پیاز کو چمچ چلا دیں اور براؤن ہونے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، تاکہ یہ گولڈن کلر آ جائے اور براؤن ہو جائے۔ اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ہم نے 1 کلو جتنا قیمہ لے لیا ہے، بالکل صاف دھو کے رکھ لیا تھا، اور ہماری پیاز براؤن ہو رہی ہے تب تک جو ہم نے مسالے وغیرہ لیے وہ آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کیا کیا اس میں ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس سے سب سے پہلے ادرک لہسن کا پیسٹ بنا لیا 2 چمچ جتنا کھانے کو۔ اس کے بعد ہم نے قیمہ مسالہ پیکٹ والا 1 لیا اور ہیڈ لیے۔ اس کے بعد 2 چمچ جتنی ہم نے ہیڈ لی تھی، اور 1.5 چمچ جتنا ہم نے لیا تھا چھوٹے والے مرچیں لی تھی۔ اس کے بعد ہرا دھنیا لیا تھا، نمک لیا 2 چمچ جتنا۔ اس کے بعد گرم مسالہ لیا، دال چینی اور زیرہ۔ اس کے بعد ہم نے ٹماٹر 3 سے 4 کٹنگ کر کے لے لیے تھے چھوٹے چھوٹے، اور ہماری پیاز وہ براؤن ہو چکی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم ادرک لہسن کا جو پیسٹ ہم نے بنایا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے۔ اس کے بعد ہم نے گرم مسالہ ڈال دیں گے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے مکس کر لیں گے، ایک ساتھ ہی ڈال دیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ تھوڑی سی پک جائے گی ادرک لہسن، تب تک ہم ان کو پکا لیں گے۔ اس کے بعد اس میں ہم کیا کریں گے، جو ہم نے قیمہ رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیا ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے تاکہ یہ اس کا جو وائٹ کلر ہے وہ ختم ہو جائے گا، تھوڑا سا اس میں پک جائے گا۔ اس کے بعد جو ہم نے مسالہ مکس کر کے رکھا ہوا تھا، آپ کو ابھی دکھایا تھا، وہ سارا ڈال دیں گے ایک ساتھ ہی، اور اس کو صحیح سے مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے پکائیں گے، تاکہ یہ مسالہ صحیح سے پک جائے اور اس سے ساتھ مکس ہو جائے اور بھن جائے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر ٹماٹر ڈالیں گے، تاکہ یہ صحیح سے مسالہ بھی مکس ہو جائے گا اور ہمارا قیمہ بھی صحیح ہوگا، اس میں کوئی اور اسمیل نہیں ہوگی۔ تو اس کے اندر جو ہم نے ٹماٹر کٹنگ کر کے رکھی تھی وہ ڈال دیں گے۔ اس کے بعد جو ہم نے ہری مرچیں کٹنگ کر کے رکھی تھی 5 سے 6 وہ ڈال دیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ اب اس کو مکس کریں گے، چمچ سے صحیح سے مکس کر لیں تاکہ صحیح سے بھن جائے اور ٹماٹر بالکل گل جائے، اس کے اندر ثابت نہیں رہے۔ اس کو صحیح سے مکس کر لیں۔ صحیح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ڈھکن دے دیں گے ہم تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے، صحیح سے اس کو پکائیں گے تاکہ یہ ٹماٹر بالکل گل جائیں گے۔ اور اب ہم نے اس کے لیے آلو کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی سائز میں آپ دیکھ سکتے ہو کیسے میں نے کٹنگ کیا، آپ بھی ایسے کر سکتے ہو، ان کو کٹنگ کر لیں۔ اس کے بعد ان کو صحیح سے دھو کے اس کو رکھ دیں۔ ان کو رکھنے کے بعد ہم نے اس کے اندر جو مسالہ ہمارا بنا ہوا تھا وہ صحیح سے پک گیا ہے، قیمہ وغیرہ 6-7 منٹ ہو گئے، صحیح سے پک گیا ہے۔ اس کے اوپر ہم تھوڑی دیر کے لیے اور ڈھکن دیں گے تاکہ بالکل اس کی گریوی بن جائے۔ اور اس کے بعد ہم نے آلو کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس کے اندر مکس کر لیں گے، تاکہ یہ صحیح سے پک جائیں گے، آلو بھی اس کے ساتھ اور مسالہ بھی اس میں ڈزب ہو جائے گا۔ صحیح سے چمچ سے مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم رکھ دیں گے، تاکہ آلو بھی اس کے ساتھ مکس ہو جائیں، اس میں مسالہ بھی جو ہم نے بنایا ہوا تھا وہ بھی اس کے اندر مکس ہو جائے گا۔ اور ان کو مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن دے دیں گے تاکہ صحیح سے پک جائیں۔ پکنے کے بعد ہم اس کے اندر، آپ کی ایک مرضی ہے، اگر آپ پانی ڈالنا چاہیں شوربہ والا بنانا تو صحیح ہے، ورنہ آپ اگر بھنا ہوا بنا رہے ہیں قیمہ آلو تو بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ ابھی گیس کو سلو نہیں کریں تاکہ یہ صحیح سے بن جائے، اور قیمہ بھی صحیح سے بن جائے گا اور آلو بھی صحیح سے پک جائیں گے۔ تو اب ہم اس کے اندر ہم نے پانی لیا ہوا تھا، اس کے اندر تھوڑا سا ہم اس میں 2 سے 3 گلاس جتنا اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے، صاف پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ صحیح سے پک جائے گی، اور اس کا تھوڑا سا گریوی بن جائے گی۔ اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے پانی ڈال دیا، اس کو صحیح سے چمچ چلا لیں۔ چمچ چلانے کے بعد اس کو صحیح سے مکس کر کے ڈھکن دے دیں تاکہ صحیح سے پک جائے تھوڑی دیر کے لیے، تقریباً 10 سے 15 منٹ تک۔ سوری دوستو، آزانی شروع ہو گئی تھی، اسی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجیے پڑے۔ تو اس کو ڈھکن دے دیں، تھوڑی دیر کے لیے پک جائے گی، اور اس کے بعد اس کو بیچ بیچ میں چمچ چلاتے رہیں 4 سے 5 منٹ میں، اس کو 10 سے 15 منٹ پکائیں گے۔ پانی کو صحیح سے مکس ہو جائے گا اور بالکل شوربہ بن جائے گا فل گیس پہ۔ تو اس کو ہم اور تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن دے دیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے، ہلکی گیس پہ رکھ دیں گے، تو پھر بعد میں آئل بھی اوپر آ جائے گا اور یہ صحیح سے پک جائے گا۔ قیمہ آلو ہمارا بالکل تیار ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔
اور یہ آپ اگر پانی سکھانا چاہیں تو اور تھوڑی دیر پکائیں گے تو بالکل خشک ہو جائے گا پانی اس میں، تو اب ہم نکال لیتے ہیں ڈش میں۔ تو اللہ حافظ دوستوں، پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں اور چینل کو ضرور اب تک نہیں سبسکرائب کیا سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیوز کا لنک آگے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ دوستوں، پھر ملیں گے۔